پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے سمن علی انگلینڈ سے. ایک حدیث پاک ہے جہاں سے اچھی بات ملے لے لو کیونکہ یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے. اس کی تشریح ایک عالمہ نے یہ کی ہے کہ مذہب سے اچھی باتیں لے کر اس پر عمل کرو، یعنی ہر مذہب سے. میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، ہم دوسرے مذاہب کی طرف کیوں دیکھیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ دین مکمل ہونے کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ جہاں سے اچھی بات ملے لے لو. اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور صحیح سمجھ اور صحیح شعور دیں. دین اسلام کی خصوصیت جو ہے وہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی پسندیدہ بات جو اللہ کو ہے وہ دین کے باہر رہ نہیں گئی. بالکل ٹھیک. جہاں تک مذاہب دوسرے مذاہب جو ہیں آسمانی مذاہب ہیں، تورات انجیل زبور کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، لیکن اتباع صرف محمد الرسول اللہ کا ہو. عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، واپس تشریف لائیں گے دنیا میں، اتباع کریں گے محمد الرسول اللہ. بالکل ٹھیک. ہاں جی بالکل ٹھیک. یہ حدیث پاک جو ہے اس کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرور زمانہ سے ہم نے اپنا کردار چھوڑ دیا. ہم دکان پہ بیٹھ کے بددیانتی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. عیسائی نان مسلم میں آتا ہے، اہل کتاب ہے لیکن مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ دیانتداری سے سودا بیچتا ہے. تو یہ تمہاری گم شدہ بات ہے. یہ بات اس نے تم سے لی. سبحان اللہ. جب اسلام آیا تو یورپ کیا تھا؟ انہیں دا کیو مین کہتے ہیں. یہ تو غاروں میں رہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا تھا. یہ تہذیب انہوں نے کہاں سے لی؟ چھوٹے بڑے سے بات اخلاق سے کریں گے. یعنی کس نے بتایا؟ یہ تو گلے پڑتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہماری گم شدہ بات ہے. یہ آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو یہ تمہاری بات تھی جو انہوں نے لے لی اور آج وہ دنیا میں سرخرو ہیں اور ہم اسے چھوڑ کر رسوا ہو رہے ہیں. تو اپنی وہ بات واپس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مذہب ملے وہی پکڑ لو، تو آپ کسی مذہب کے بھی نہیں رہیں گے. بالکل صحیح. اور گم شدہ تو ہماری گم شدہ ہے نا. ہماری تھی تو گم ہوئی. ہماری تھی تو گم ہوئی نا. اسلام میں وہ ہے تو گم ہوئی. بالکل ٹھیک. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا عالمہ کا، اس نے ہمیں برباد کر دیا. یہ خواتین کا کام لیڈرشپ نہیں ہے. خواتین کا کام اور ہے اپنا منصب سنبھالیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ تحقیق و تدقیق اور یہ محنت اور مشقت کے کام اور ان سے نتائج نکالنا یہ نہیں. خواتین کو فالو کرنا چاہیے جیسے ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، صحابیات نے صحابہ کو فالو کیا ہے. تو خواتین کو فالو کرنا چاہیے. جہاں خواتین امام بنے گی وہاں گڑبڑ ہوگی، وہاں پھر وہ اسی طرح کے مسئلے حل ہوں گے جس سے لوگ اور پریشان ہوں گے. کاشفہ شیخ پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تہمات پہ یقین رکھتے ہیں اور بدشگونی کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہی اوٹ پٹانگ واقعات پیش آتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محض تہمات یا بدشگونی پہ یقین رکھنے سے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے بیٹے، بات سمجھنے کی ہے. جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے حادثات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں کوئی بدشگونی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. حادثات تو جو ہونے ہیں من جانب اللہ، ان کے بھی کاروبار میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا کہیں میری کوئی کوتاہی ہے. اس کوتاہی کو دور کریں تو کاروبار چل پڑے گا. بھائی ہر ایک بندہ آتا ہے میرے کاروبار کے لیے دعا کرو، لیکن خود یہ نہیں سوچتا کہ میں کاروبار میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا کاروبار کا ایک بنیادی قاعدہ ہے جسے میرا خیال ہے سارے کاروباریوں میں سے شاید کوئی سمجھتا ہو.
کہ پرافٹ خرید پہ ہوتا ہے، فروخت پہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی بالکل قاعدہ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہم سارے کاروباری بیچ کر پرافٹ کمانا چاہتے ہیں، چیز خریدتے وقت آپ اگر مارکیٹ سے سستی لے لیں تو آپ کا پرافٹ ہے، بیچنی آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ۔ ریٹ پہ ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہم یہ کرتے ہیں، یہ دکان والا 8 آنے کی دے رہا ہے، ہم 12 آنے کی دے کے پرافٹ کماتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ پھر چیز پڑی رہتی ہے۔ جب وہ پڑی رہتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو پھر بدشگونی، اب اپنا کردار دیکھیں، یہ بدشگونی اور توہمات کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا ایک حقیقی دارالعمل ہے، اور ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ غلط آیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے غلطی کہاں کی، بالکل صحیح۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ سر سے کوا گزر گیا تھا اس نتیجہ غلط آیا۔ بھئی آپ صحیح کام کرتے تو کبھی 10 گزر جاتے، نتیجہ صحیح آتا۔ صحیح آنا تھا، بالکل ٹھیک، تو یہ بات تو ٹھیک بالکل ہے۔ صحیح۔ وہ ایک ہم پڑھا کرتے تھے پنجابی کی بک میں، شاید بی اے کی تھی یا ایف اے کی، کہ وہ بلی گزر جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے بلی یہ دیکھتی ہے کہ یہ گزر جائے تو مجھ پہ باعث کوئی نہیں رہا، میں اتنا سفر کر چکا ہوں، مجھ پہ نہیں آئی۔ تو یہ سوچ کے انداز ہے۔ یاور کلیم ہے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے معمولات کی پابندی کے ضمن میں اکثر یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اسلام میں معمولات کی پابندی، رولز اینڈ ریگولیشن اور ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ اسلام ہے ہی اس کا نام، یہ بھی ہماری گم شدہ دولت۔ اسلام نام ہی رسپانسبلٹی کو قبول کرنے کا ہے، احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں تو بندہ ہو گیا، میرا اپنا تو کچھ نہ رہا۔ آئی ایم سرونٹ ٹو آلمائٹی اللہ۔ سرونٹ کا کام کیا ہے؟ جو حکم ملے وہ کر۔ اب وہاں سے حکم آ رہا ہے دیانتدار رہو، شریف رہو، صالح رہو، کردار اچھا ہو، بات اچھے انداز میں کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کی عزت کرو، لین دین میں دیانتدار، یہ سارا اسلام ہے۔ تو اس کی بنیاد تو اسی بندگی پر ہے نا۔ بے شک۔ تو یہ تو بھئی یورپ والوں نے اگر لی تو یہ یاد رکھیں کہ جب اسلام آیا، یہ لوگ تہذیب انسانی سے بہت دور تھے۔ جب اسلام دنیا نے قبول کیا تو انہوں نے اسٹڈی کی، ایمان تو نہیں لائے لیکن دنیاوی چیزیں انہوں نے اخذ کی کہ یہ تجارت دیانتداری سے کرتے ہیں اس لیے فائدہ ہوتا ہے، یہ مفتوحین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ اگر انہوں نے لے لیے تو دنیاوی فائدہ تو ان کو بھی ہوگا، چونکہ ہر کام کا نتیجہ دنیا میں مومن و کافر کو ایک جیسا ملتا ہے۔ صحیح۔ کافر بھی ٹھنڈا پانی پیے گا خوش ہوگا، پیاس بجھ جائے گی، مومن پیے گا خوش ہوگا۔ آخرت میں جائیں گے تو کافر نے تو اللہ کا شکر نہیں کیا، سوال ہوگا وہ پانی تو پی لیا، انجوائے تو کر لیا، شکر نہیں کیا۔ صحیح، مومن نے شکر کیا، اسے مزید انعام ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو دنیاوی نتائج کردار پہ یکساں مرتب ہوتے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی عادات کافر اپنا لیں تو مسلمانوں کو جو فائدے ہوتے تھے وہ انہیں بھی ہوں گے، دنیا میں تو ہوں گے۔ دنیا میں ہوں گے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور ہماری ناکامی کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں ہم نے صرف نام رکھ کے ہم راضی ہو گئے کہ اسلام کا تقاضا تو پورا ہو گیا، ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس طرح سے جان نہیں چھوٹے گی، اور اس میں کامیابی کے لیے آپ کو پھر اپنے دین کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا، اور اسی میں اس کے بعد کامیابی ہے نہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو یہ پروگرام کا وقت جو ہے یہ آڑے آ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ میسیج کے ذریعے SMS کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔